کہ 70 سال کے بابو بیٹھ کے آپ کے بجٹ بناتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بزرگ سیاستدان شور مور کر کے بجٹ سے نیشنل اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. نہ ان کا فکر ہے کہ اگلے 10 سال میں 20 سال میں ہمارے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ان کا تو بجٹ پاس ہو گیا، ان کا تو پی ایس ڈی بھی بن گیا. ہمیں اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان اس خطرہ کو محسوس کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہے، سب سے پہلے قدم یہ ہونا پڑے گا کہ پورا کا پورا وفاقی پی ایس ٹی ہمیں پورا بجٹ کو پھاڑ کے، جیسے قائد عوام نے یونائٹڈ نیشنز میں پھاڑا تھا ویسے ہی پھاڑنا پڑے گا، اور نیا ایسے بنانا پڑے گا جو عوام کو، عوام کے مسائل کو، مستقبل کے مسائل کو سامنے رکھے. اگر آپ نے کوئی سڑک بنانا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، تو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہمیں بنانا پڑے گا. اگر ہمیں اپنے انرجی نیڈز کو پورا کرنا ہے تو امپورٹڈ انرجی کو چھوڑ کے ہمارا ڈومیسٹک انرجی کو استعمال تھر سے لے کے، سولر سے لے کے، ونڈ سے لے کے استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم نے عوام کے لیے گھر بنانا ہے تو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا پڑے گا تاکہ وہ اگلے سیلاب ہو یا دوسرا کوئی بھی قدرتی آفت ہو وہ بچ کے رہے. اس طریقے سے ہم وہ پبلک سیکٹر نہ صرف انویسٹمنٹ اور آنے والے نسلوں کے لیے تیاری کر پائیں گے، مگر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے نیا روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں گے، اور آپ کے جو ابھی آپ نے تعلیم یہ حاصل کیا ہے اس کا استعمال بھی کر سکیں گے. یہ ہمارا تو آغاز ہوگا کہ پہلے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ہمیں مل کے باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سب مل کے پورا دنیا بھر میں پھر ایک جدوجہد چلانا پڑے گا. اس لیے قصور اس کا نہ میرا نہ آپ کا، کہ اس وقت اگر دنیا میں جو 10 ممالک سب سے زیادہ خطرے میں ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے، تو پاکستان کے عوام کا یہ قصور نہیں ہے. We've contributed 0.01% to the global carbon footprint. Yet today, ہم ان ممالک میں سے ہیں جو پہلے 10 میں ہوں گے جو ڈوب جائیں گے. اور ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا سے دوسرے ممالک کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوا ہے ہم ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں، اور بین الاقوامی جو طاقتور ممالک ہیں، جو امیر ممالک ہیں، ان سے مطالبہ کریں کہ یہ جو دنیا آج بھگت رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے. انہوں نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلانے کے لیے، اپنا کیپٹلسٹ گریڈ کو کھلانے کے لیے پوری دنیا کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر دیا ہے. پہلے آپ کے وسائل پہ ڈاکے ماریں، امپیریلسٹ کلونیلسٹ پالیسی کے تھرو آپ سے سب کچھ چھینا، اور اس بنیاد پہ اپنے ویلتھ بنایا، اپنے ممالک کو امیر ترین ممالک بنائے، اپنے ممالک کو گریٹ انڈسٹریل ریولوشن یہاں کے عوام کے خون پسینی کے نتیجے میں آپ کے وسائل کے اوپر انہوں نے برٹن سے لے کے امریکہ تک اپنے تو انڈسٹریل ریولوشنز چلائے، اپنے آپ کو امیر بنائے، اور اب بہت خوش ہے کہ ہمیں دیکھے ہم امیر ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارا انوائرمنٹ کا ایسا مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جب آپ کا باری ہے، جب ڈیولپنگ دنیا کا باری ہے کہ آپ کو بھی کوئی انڈسٹریل ریولوشن سے گزرے، تب وہ کہتے اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ تو یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے. تو پھر اس جو وہ اپنا کہتے ہیں کہ یہ ان کا ویلتھ ہے، ان کا انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ تو ان کا نہیں، آپ کا. اگر آپ کا وسائل استعمال کر کے ان ممالک نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلایا، اپنا ویلتھ کمایا، اگر آپ کا ماحول کو، آپ کا انوائرمنٹ کو خراب کر کے اپنا
ویلتھ بنایا تو اس ویلتھ پہ آپ کا بھی حق ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ویلتھ کو ہم خود اپنے جیل میں ڈال کے استعمال کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب ہم اس چیز میں استعمال کریں کہ ہم نے سب مل کے اگر موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کراچی سے تعلق رکھتا ہے, کون نیو یارک سے تعلق رکھتا ہے. ہم سب تو ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں اپنے وسائل ملا کے, اپنا طاقت کو ملا کے اس نیا چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ صف اول کا کردار کس کا ہوگا؟ آپ نوجوانوں کا, جس کو سمجھ بھی ہے, جن کو احساس بھی ہے اس خطرہ کا, اس مسائل کا. تو اس میں بھی میں آپ کا مدد مانگتا ہوں کہ ابھی تک ہم اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اپنے آئین میں ہم نے 26th امینڈمنٹ کے تھرو انوائرمنٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ پاکستان کی آئین میں ہم نے دلوایا ہے. اب اس پالیسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے آپ کو اپنا حق دلوانا ہے اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے. اس مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا پالیسیز پہلے درست کروانا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا بھر میں مہم چلا سکتے ہیں کہ مل کے دنیا کا اس مسائل کا ہم مقابلہ کریں. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ میرے آج سامنے بیٹھے ہیں, جن کے بڑوں نے ہزار سال پہلے انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھا, ایگریکلچر کو بنیاد رکھا, ایریگیشن کا بنیاد رکھا, اگر آپ وہ نیا نسل ہے جو کہ اس نیا دور میں نیا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کو بنیاد آپ کو لگانا پڑے گا, نیا ایگریکلچر کے جو ہمیں اڈیپٹ کر کے اس نیا دنیا میں جینا پڑے گا, آپ ہمیں سمجھائیں گے. اور یہی کا تعلیم جو آپ نے حاصل کیا ہے, میں سن رہا تھا کہ کیا ماسٹرز ان انجینئرنگ فار آلٹرنیٹیو انرجی یہاں حاصل ہوتا ہے. تو آپ ہی یہ لڑائی لیڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل نکالیں گے. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے کلاس 2024 کے ساتھ سکھر IBA کے نوجوانوں کے ساتھ یہ دن منایا ہے.